السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، بصیرت آن لائن کے خاص پروگرام میں آپ کا استقبال ہے. آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں مجاہد اردو کارواں کے صدر جناب فرید احمد خان صاحب. اس وقت ممبئی میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے مختلف پروگرام چل رہے ہیں. جس طریقے سے ابھی ہفتہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم منایا گیا ادارہ دعوت السنہ اور انجمن اسلام کے اشتراک سے، اسی طریقے سے ایک مہم چل رہی ہے پروفٹ فار آل کی، یعنی محمد سب کے لیے ہیں، پیغمبر انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے ہیں. تو اسی مہم کے تحت اس مہم کے ایک رکن اور اس مہم کے ایک شعبے کے ذمہ دار جناب فرید احمد خان صاحب ہیں، جنہوں نے ابھی گزشتہ دنوں انجمن اسلام کی کریمی لائبریری میں اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خطاطی کی نمائش لگائی تھی. اور ابھی آنے والے 8 تاریخ کو یعنی سنیچر کے دن اسلام جمخانہ میں اسی تعلق سے ایک نعتیہ مشاعرہ کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جس میں غیر مسلم شعراء جو ہے وہ نعتیہ مشاعرہ میں اپنا کلام پیش کریں گے. تو آج اسی تعلق سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جناب فرید احمد خان صاحب ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں. میں ان کا سب سے پہلے استقبال کرتا ہوں. جی شکریہ. السلام علیکم. فرید صاحب، یہ بتائیے کہ یہ جو پروفٹ فار آل کمپیننگ چل رہی ہے، تو اس کا سب سے پہلے تو میں جاننا چاہوں گا کہ مختصر الفاظ میں بتائیں کہ اس کا مقصد کیا ہے اور اس کے ذمہ دار کون کون؟ یہ جو پروفٹ فار آل ایک ایسی مہم چل رہی ہے، آپ دیکھتے ہوں گے کہ ماہ ربیع الاول میں اکثر جو ہے سیرت النبی پر بے شمار پروگرام پوری دنیا میں ہوتے ہیں اور ممبئی میں بھی ہوتے ہیں. تو ممبئی میں ایڈوکیٹ یوسف عبرانی صاحب جو ہے اس مہم کے سربراہ ہیں. ان کے ساتھی جناب سعید خان صاحب، عامر ادریسی ہیں اور عابد بھائی ہیں. تو یہ سارے لوگوں نے مل کر جو ہے مشورہ کیا. بہت سارے علماء کرام سے، کالج کے ذمہ داران سے، ملی تنظیموں سے، این جی اوز کے ذمہ داروں سے، میں بھی ان میں شامل ہوں، ایسی مشاورتی میٹنگ کی اور کہا کہ یکم ربیع الاول سے ایک مربوط پروگرام ہو کہ جس میں خاص طور پر کوشش یہ کی جائے کہ سیرت مبارکہ کے تعلق سے جو ہے جہاں ہم اپنے ملت کے لوگوں کو جو ہے بتانا چاہتے ہیں، تو وہاں پر ہمارے غیر مسلم برادران وطن تک بھی جو ہے وہ سیرت کا پیغام جائے. اور اس کے لیے ایک مختلف پروگراموں کو ترتیب دیا گیا، اور جس میں جو ہے یہ پروگرام بھی شامل ہے جو خطاطی کی نمائش جس کو آپ نے کہا جو پچھلے دنوں انجمن اسلام میں وقوع پذیر ہوئی. اس کے علاوہ اب یہ جو ہے جو نعتیہ مشاعرہ ہونے جا رہا ہے، یہ آخری پڑاؤ میں ہے، سمجھیے 11 ربیع الاول کے روز جو ہے رکھا جا رہا ہے. میں اسی سلسلے میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو نعتیہ مشاعرہ آپ نے رکھا ہے، تو میں آپ سے چاہوں گا کہ اس کی تفصیل بتا دیں کہ نعتیہ مشاعرہ کس طریقے کا مشاعرہ ہے، یعنی کہ اس میں کس قسم کے شعراء کرام حصہ لے رہے ہیں، اور یہ مشاعرہ کب ہونے والا ہے اور کہاں ہونے والا ہے. اس سلسلے میں چاہوں گا کہ ناظرین کو آپ بتائیں. جی آپ نے بہت اچھا سوال کیا. دیکھیے یہ اور اس کا مقصد کیا ہے؟ ہاں دیکھیے یہ بہت ہی بامقصد مشاعرہ ہے. یوں تو سینکڑوں ہزاروں نعتیہ مشاعرہ جو ہے وہ 11 ربیع الاول 12 ربیع الاول کو ہر سال بھارت میں پوری دنیا میں منعقد ہوتے ہیں. پر جہاں تک میری معلومات ہے، یہ ہندوستان کی تاریخ کا ایک پہلا منفرد اور انوکھا مشاعرہ ہونے جا رہا ہے کہ جس میں کہ سارے کے سارے شعراء کرام جو ہے وہ غیر مسلم شعراء کرام ہوں گے، جنہوں نے جو ہے اپنا نعتیہ کلام لکھا ہے اور وہ اس کو پیش کریں گے. تو یہ اپنے آپ میں ایک پہلی مثال ہے. اور اگر آپ اردو زبان کی جو تخلیق جس طریقے سے ہوئی اور جس طریقے سے وہ بھارت میں پروان چڑھی ہے ہندوستان میں، تو آپ دیکھیے کہ اردو کا ہمیشہ سے ایک گنگا جمنی تہذیب کہا جاتا ہے. تو اردو کے جو قدیم شعراء ہو، چاہے ان کا تعلق شمالی ہند سے ہو، چاہے وہ دکن کے شعراء ہوں، حضرت امیر خسرو سے لے کے دور جدید کے شعراء تک کے، نذیر اکبر آبادی ہیں، خود علامہ اقبال نے جو ہے، اور کوئی اردو کا چھوٹا بڑا شاعر ایسا نہیں ہے جس نے یہاں کی ہندو تہذیب کو اور ہندوستان کے تہواروں کے اوپر جو ہے اپنی شاعری نہیں کی ہو. اسی طریقے سے برادران وطن میں ہندو شعراء نے بھی جو ہے حمد لکھی ہے، نعتیہ کلام لکھی ہے، منقبت لکھی ہیں. پر یہ چیزیں جو ہے جو آج کل کا جو فرقہ پرستی کا دورہ ہے، اس میں یہ سارے پہلو جو ہے ادب کے اور اردو زبان کے جو ہے وہ کہیں جا کے مانند پڑ گئے، چھپ گئے ہیں. اور ایسے میں ہم اس کو جو ہے لانا چاہتے ہیں عوام کے سامنے سے کہ دیکھیے یہ ہمارے برادران وطن ہیں کہ انہوں نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جو ہے مبنی نعتیہ کلام لکھا ہے. اور خاص طور پر ان میں جو سر فہرست تھے جو اس مشاعرے کی صدارت کر رہے ہیں، ڈاکٹر ساگر ترپاٹھی صاحب، انہوں نے تو آج سے میں سمجھتا ہوں 25-30 سال پہلے جب ان کی شاعری جب بھی عروج پر تھی، آج ماشاءاللہ اور زیادہ عروج پر ہے، تو ان کا تو پورا مجموعہ کلام ہے ایک نعت پاک کا. اور اس کے علاوہ بھی اس میں جو ہے 2 خواتین شاعرات بھی ہیں، ریچا سنہا اور الکا شرر.
یہ اپنا کلام پیش کریں گی. انوشکا نکم نام کی جو ہے ایک مشہور غزل اور صوفی سنگر ہے, وہ بھی جو ہے وہ مراٹھی میں نعت کو پیش کریں گی, اور اس کے علاوہ ایک نعت اردو میں پیش کریں گی. پھر اس میں اننت نندورکر کیلاش صاحب ہیں, ڈاکٹر لکشمن شرما واحد ہیں, مادھو بروے نور ہیں, سدھارتھ چانڈیلیہ صاحب ہیں, اور ادھو مہاجن بسمل ہیں. یہ سارے تقریباً اس میں 8 شعراء جو ہے وہ اپنا کلام پیش کریں گے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک تاریخی مشاعرہ ہوگا, اور یہ اس کی کوئی نظیر نہیں ہے اب تک کے ہونے والے نعتیہ مشاعروں میں. اور ہماری یہ کوشش ہوگی پروفٹ فار آل گروپ کی جانب سے, اور جو اردو کارواں کی بھی جو روایت رہی ہے, کہ ہم لوگ کوشش کریں گے کہ اس میں ہمارے برادران وطن بھی جو ہے اس مشاعرے میں شریک ہو, جہاں کہنے والے جو ہے ہمارے برادران وطن ہندو شعراء ہوں گے, ہمارے ہندو بھائی, اسی طریقے سے سننے والوں میں بھی جو ایک بڑی تعداد جو ہے غیر مسلم برادران وطن کی. اور اس کے علاوہ بھی اس میں ہم لوگ جو ہے اردو کے ثقافتی پہلو کو بھی سامنے رکھیں گے. طلبہ کے گروپ جو ہے کالج کے, وہ خاص طور پر جو ہے وہ جو اجتماعی طور پر جو ہے کورس میں حمد اور نعت اور وہ جو ہے اس کا اپنے فن کا مظاہرہ کریں گے. تو مجموعی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ سنیچر 8 اکتوبر کی شام 6:30 بجے اسلام جم خانہ کے سیلیبریشن ہال میں جو ہے مرین لائنز پر جو واقع ہے, ایک شاندار تاریخی نعتیہ مشاعرہ ہوگا. اور میری تمام لوگوں سے اپیل ہے کہ اپنے خاص طور پر اپنے ملی بھائیوں سے کہ جب وہ اس مشاعرے میں شریک ہوں تو اپنے ساتھ ضرور اپنے کسی ہندو دوست کو, کسی اپنی ہندو سہیلی کو ضرور جو ہے اس مشاعرے میں لے کر آئیں, تاکہ جو پروفٹ فار آل مہم کا جو مقصد ہے وہ جو ہے پورا ہو سکے. بہت بہت مبارکباد میں پیش کرنا چاہتا ہوں فرید صاحب کہ آپ نے یہ ایک انوکھا پروگرام منعقد کرنے کا فیصلہ کیا. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. میں آخر میں کچھ اشعار نمونے کے طور پر جو ہے پیش کر کے اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا. یہ بہت مشہور شاعر ہیں ہری چند اختر. دیکھیے انہوں نے کیا لکھا ہے, یہ بہت پرانا کلام ہے. کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا, کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا, زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں ان کے نام پر, اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا. اور بہت شکریہ. دوسرا جو تاریخی شعر ہے اس ضمن میں وہ کنور مہندر سنگھ بیدی کا ہے کہ جس کی کوئی نظیر نہیں ہے. ہم کسی دین سے ہوں صاحب کردار تو ہیں, جیسے بھی ہیں ثناخوان شہ ابرار تو ہیں, عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں, صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں. یقیناً صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں. اسی شعر کے پیش نظر یہ محمد فار آل پروفٹ فار آل کی یہ مہم ہے. میں اپنے ناظرین کرام کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت ممبئی میں الحمدللہ الحمدللہ گزشتہ ہفتہ 10 دنوں سے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا اچھا ماحول ہے, بڑا خوشگوار ماحول ہے, جس میں جو ادارے اس میں شریک ہیں جنہوں نے اس کی پہل کی ہے, میں حضرت مولانا شاہد ناصری صاحب جو ادارہ دعوت السنہ کے بانی و صدر ہیں, میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس کی پہل کی. انہوں نے ایک پروگرام کیا, اور ڈاکٹر ظہیر قاضی صاحب جو انجمن اسلام کے صدر ہیں, کہ انہوں نے اپنے انجمن کے اشتراک سے اور انجمن اسلام کے تمام اسکول کالجز میں خطبات سیرت کے عنوان سے لیکچر دلوائے. اور اس کے علاوہ پروفٹ فار آل کے جتنے ذمہ داران ہیں, یوسف ابراہنی صاحب, عامر ادریسی صاحب وغیرہ وغیرہ, تمام کے تمام مبارکباد کے مستحق ہیں. اور میں آپ تمام ناظرین کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہفتہ سیرت یا سیرت کا جو یہ 10 دن کا پروگرام ہے, اس کو صرف 10 دن کے لیے مخصوص نہ رکھیں, بلکہ پوری زندگی اور پورے سال اس کو منائیں, اور پوری زندگی اس کو جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوا کو اپنے اندر سمولیں. تو میں بہت بہت شکر گزار ہوں فرید احمد خان صاحب کا جو اتنے کامیاب مشاعرہ کا انعقاد کر رہے ہیں. اور اسی کے ساتھ میں آپ حضرات سے اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.